ادارہ ہے, ایک قومی ادارہ ہے, چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان, اور اس کی عزت کی جائے. بھائی قومی ادارہ ہے, لیکن کیا انہوں نے قومی ادارہ بننے کی کوشش کی ہے؟ کیا چیف الیکشن کمشنر کا کانڈکٹ جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کی عزت کی جائے؟ عزت کی جاتی ہے ان لوگوں کو جو کہ آئین پاکستان کے مطابق اپنا رول ادا کرتے ہیں. عزت چوروں, ڈاکوؤں, لٹیروں اور کمپلیسٹ لوگوں کی نہیں کی جاتی. سو جب چیف جسٹس آف پاکستان یہ کہتے ہیں کہ ان کی عزت کی جائے تو پہلے وہ ان کے کانڈکٹ کے اوپر ذرا نظر دوڑائیں کہ ان کا کانڈکٹ کیا رہا ہوا ہے. الیکشن فراڈ کیا انہوں نے 8 فروری کو, کہ 8 فروری کو پاکستان میں پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا الیکشن فراڈ کنڈکٹ کیا گیا. اور چیف جسٹس ہمیں یہ گواہی دیتے ہیں کہ جی آپ اس ادارے کی عزت کریں. کس کانٹیکسٹ میں ہم اس ادارے کی یا اس ادارے کے ہیڈ کی عزت کریں؟ کیا وہ عزت کے قابل ہے؟ کیا وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ ہماری عزت جو ہے اس کو ملے, یا آپ لوگوں کی عزت اس کو ملے؟ اسی چیف جسٹس کو چاہیے تھا جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو ہمیں تلقین کر رہے ہیں کہ چوروں کی عزت کریں, ڈاکوؤں کی عزت کریں, الیکشن فراڈ کرنے والوں کی عزت کریں. انہیں کبھی اس راولپنڈی کے کمشنر کا خیال آیا کہ وہ کہاں ہے پچھلے 3 مہینے سے, جس نے کہا تھا کہ 60 ہزار ووٹوں سے جیتنے والے لوگوں کو 60 ہزار ووٹوں سے ہرایا گیا؟ وہ کدھر گیا؟ وہ بندہ ہے کہاں ہے؟ مجھے بھی نہیں پتا. شاید اگر آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اسے تو بتائیے. میں چاہوں گا کہ میں جا کے ان کی خدمت میں اپنا سلام پیش کروں کم از کم اس شخص نے اتنی ہمت دکھائی کہ وہ اس فسطائیت کے زمانے میں بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے سچ بولا. تو چیف جسٹس صاحب کو کبھی اس چٹھا کا جناب چٹھا کا خیال آیا کبھی؟ کیا ابھی انہوں نے کبھی کسی سے پوچھا کہ بھی وہ کہاں ہے, کہاں رکھا ہوا ہے, کس حال میں رکھا ہوا ہے؟ کیا اس کی فیملی کو بھی اس کا پتا ہے کہ کہاں ہے وہ؟ کس دنیا میں رہتے ہیں یہ لوگ؟ اور سپریم کورٹ اب پاکستان کا اپنا کانڈکٹ جو ہے, کل وہ بار بار اپنے جج صاحبان کو ٹوک رہے تھے جب وہ ریلیونٹ کوسچنز کر رہے تھے, بہت امپورٹنٹ کوسچنز کر رہے تھے, اور یہ بار بار ان کو ٹوک رہے تھے کہ یہ ریلیونٹ نہیں ہے, یہ ریلیونٹ نہیں ہے, صرف کانسٹیٹیوشن کی بات کریں, صرف کانسٹیٹیوشن کی بات کریں. ایک پٹیشن ہم نے موو کی تھی 9 مئی کے بارے میں, 25 مئی 2023. وہ پٹیشن آج تک نہیں لگائی گئی. یہ کس کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ پٹیشن گزرنے کے بعد بھی نہ لگے؟ ایک پٹیشن جس کا ذکر کل سپریم کورٹ میں ہوا ہے وہ 8 فروری کے الیکشنز کے اوپر ہماری جمع کرائی ہوئی پٹیشن تھی, جو میرا خیال ہے 19 سے 20 فروری کو ہم نے جمع کرا دی تھی. مارچ, اپریل, مئی اور جون, آج 4 مہینے ہو گئے, وہ پٹیشن نہیں لگ رہی. اطہر منالہ صاحب نے اس پٹیشن کا ذکر بھی کیا, ایک دو اور جج صاحبان نے بھی ذکر کیا کہ وہ فنڈامنٹل پٹیشن ہے جو کہ آج پاکستان جس نازک نہج کے اوپر کھڑا ہے وہ اس کے بارے میں ایک فنڈامنٹل نیچر کی پٹیشن ہے وہ. تو اس پٹیشن کو کیا چیف جسٹس آف پاکستان کو خیال نہیں آیا کہ جی اس کو ہم لگا کے سن تو لیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ فراڈ ہوا ہے, ہمارا پوائنٹ آف ویو سن لیں, وہ پٹیشن لگائیں, دوسری پارٹی کو بھی بلائیں تاکہ سچ جو ہے وہ کھل کے سامنے آ سکے اور جھوٹ جو ہے وہ نکل سکے. لیکن اس کا کوئی انہوں نے کبھی نہیں ہوا. 25 مئی کی جو پٹیشن تھی, 9 مئی کی پٹیشن, وہ بھی نہیں لگی. ریویو پٹیشن ہم نے کی تھی سمبل کی ایلوکیشن کے بارے میں, ہم نے ریویو پٹیشن دی ہوئی ہے, وہ بھی نہیں لگ رہی. اس کے علاوہ جو لیول پلینگ فیلڈ کے بارے میں ہم نے بسا اوقات ان کو لیٹرز لکھے اور ان کی بھی کوئی سنوائی نہیں, کوئی جواب نہیں, کوئی کچھ نہیں. تو یہ مجھے چاہتا, میرا سوال ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ مجھے بتایا جائے جناب عالی, یور لارڈشپ, یہ کس آئین میں لکھا ہوا ہے؟ کیا پٹیشنز جو ہے اپنے نیچے رکھ کے بیٹھ جائیں اس کے اوپر اور وہ نہ لگائیں, اور ان امپورٹنٹ پٹیشنز جو ہیں وہ لگا کے سنتے رہیں, بار بار سنیں, اور اس کے بارے میں آپ اپنے واز جو ہیں وہ دیتے رہیں کہ یہ ایسے ہونا چاہیے, یہ ایسے ہونا چاہیے, یہ ایسے ہونا چاہیے. جب اس ملک میں سچ جو ہے وہ سامنے آئے گا تو ہم سب لوگ جو ہیں وہ میرا خیال ہے, اور باقی دنیا بھی ساری جتنی بھی اس ملک میں رہتی ہے, میں پتہ نہیں کہ وہ کس طریقے سے اس سچ کا سامنا کر سکیں گے کہ کس طریقے سے ہم لوگوں نے سچ کو دبانے کی کوشش کی ہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں. یہ تمام جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کا اوور آل جو ایمبٹ ہے, میں وہ بھی چاہوں گا کہ 1 منٹ لوں اس کے اوپر. یہ تمام چیزیں لنڈن پلان کا حصہ ہیں. کس طریقے سے ہماری حکومت کو گرانا
اور پھر کس طریقے سے ہماری حکومت کو باہر رکھنا اور خان صاحب کو قید کرنا اور جن حالات میں رکھا ہوا ہے ان حالات میں رکھنا اور مقدمات کرنا اور مقدمات سے بری نہ ہونے دینا اور ایک کے بعد دوسرا مقدمہ کرتے رہنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ لنڈن پلان کا حصہ ہیں۔ تو کیا میں یہ سمجھوں کہ چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان وہ کمپلیسٹ ہیں اس میں اور وہ پروموٹرز بن گئے ہیں اس لنڈن پلان کے، جو کہ بیسیکلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کے درمیان ہوا تھا؟ کیا یہ بھی اس کا حصہ بن گئے ہیں؟ کیا یہ بھی اسی پلان کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ پہلے احسن اقبال صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی تھی کچھ دن پہلے، انہوں نے کہا تھا جی کہ عوام کی خواہش ہے کہ عمران خان صاحب کو 5 سال تک جیل میں رکھا جائے۔ وہ اس عوام کی خواہش کا ذکر کر رہے تھے جنہوں نے پاکستان پی ٹی آئی کو 2/3 میجورٹی سے نوازا تھا 8 فروری کو۔ اور اب 2 دن پہلے رانا ثنا صاحب نے، بلکہ کل یسٹرڈے، رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ جی ہماری پوری کوشش ہوگی، کاشف عباسی کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، کہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم جتنی دیر تک عمران خان کو جیل میں رکھ سکیں رکھیں۔ کاشف عباسی کے پروب کرنے کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی ہاں ہم ہر طریقہ استعمال کریں گے، ٹھیک یا غلط، یہ رانا ثنا صاحب نے کل کہا ہے۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان، کیا ان کو یہ آواز سنائی دی ہے کہ یہ 2 اشخاص نے ان سٹیٹمنٹس کے ذریعے پاکستان کی جوڈیشری کو ورچولی نلیفائی کر دیا ہے، کہ برسر عام اس قسم کا وہ پرچار کر رہے ہیں کہ جی ہمارے بس میں جو کچھ ہوگا ہم کریں گے، غلط یا ٹھیک، ہم اس شخص کو باہر نہیں نکلنے دیں گے۔ باہر تو وہ نکلے گا، وہ شخص انشاءاللہ تعالی بہت جلدی نکلے گا، لیکن کیا چیف جسٹس صاحب کو ایسا کوئی کام نظر نہیں آتا، ایسی کوئی سٹیٹمنٹ ان کو سنائی نہیں دیتی، ایسے لوگ نظر نہیں آتے جو اس قسم کی مجرمانہ سٹیٹمنٹس دیتے؟ اور کیا ان کے خلاف کبھی ان کے ذہن میں آیا ہے کہ وہ کوئی قدم اٹھائیں تاکہ ان کو ایسی سٹیٹمنٹس دینے سے روکا جا سکے؟ یہ ان کے دائرہ اختیار میں ہے، وہ کر سکتی ہیں یہ، لیکن وہ نہیں کر رہے۔